السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کلاس 6 اردو بک کا چیپٹر نمبر آج 4 کر رہے ہیں، محنت میں عظمت۔ اس کے ہم تلفظ الفاظ سیکھیں گے، جو مشکل الفاظ آئیں گے اس کے معنی بھی کریں گے، اور تمام کا تمام لیسن جو سبق ہے ہم اس کو ایک ایک لفظ ریڈ کریں گے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا الفاظ سیکھنے کا۔ میسر، میسر، شعار، شعار، سنگ میل، سنگ میل، پیوند، پیوند، تناور، تناور، حیثیت، حیثیت۔ دنیا میں کامیابی و کامرانی محنت سے مشروط ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی، ترقی اور خوشحالی محنت اور مشقت کی مرہون منت ہے، مرہون منت سبب ہے۔ محنت اور کوشش کو خود خالق کائنات نے پسند فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان کو وہی کچھ میسر آتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 39 ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے محنت سے کمائی جانے والی روزی کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ مبارک سے واضح ہوتا ہے کہ مسلسل محنت اور لگاتار کوشش سے انسان بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دینے کے قابل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مولانا الطاف حسن حلی نے بھی کیا خوب کہا ہے، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر برائی۔ آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اپنے چھوٹے موٹے کام اپنے خود ہاتھوں سے انجام دینے کو ترجیح دیتے تھے، جیسا کہ اپنے جوتے خود مرمت کرنا، اپنے کپڑوں کو پیمن لگا لیتے، جو لگا لیتے، بکری کا دودھ دھو لیتے۔ یہ سب کام آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کے معاملات میں سے تھے، جہاں تک کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اکثر اوقات اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ مل کر گھر کے کاموں میں ان کی بھی مدد فرما دیتے۔ ان مثالوں سے یہ بات عیاں ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کوئی نمونہ ہو ہی نہیں سکتا جو اس طرح زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کر سکے۔ تحریک پاکستان ہماری تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تحریک آزادی کی سرکردہ شخصیات جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان میں سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال عبداللہ علیہ سمیت دوسرے کئی رہنما شامل ہیں۔ یہ تمام شخصیات منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ اپنی تعلیمی اور سیاسی جدوجہد کے لیے طرح طرح کی اذیتیں اور مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی۔ ان کی انتھک محنت اور کاوشوں ہی سے ہمیں آزادی جیسی نعمت نصیب ہوئی۔ اگر یہ لوگ دن رات محنت اور جدوجہد نہ کرتے تو آج ہم آزاد نہ ہوتے، بلکہ غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ ان کی محنت کی بدولت ہی ہمیں پاکستان کی صورت میں آزاد حیاء میسر ہوئی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کو اپنا شعار بنائے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ ایک درخت کی ہی مثال ہی لے لیں، اسے درخت بننے کے لیے کتنے پرخطر اور مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بیج سے درخت تک کا سفر آسان ہے۔ بیج پہلے مٹی میں ملتا ہے، پھر مٹی سے اس درخت بننے کے لیے مٹی سے کومپل کی صورت سے باہر نکلتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ایک نرم و نازک ننھا سا پودا بن جاتا ہے، اور اس میں موسم کی شدت گرمی کی حدت یعنی گرمی کی تپش، جالوں کی خنکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سردی کا تند اور تیز ہواؤں کے تھپیڑے سہنے پڑتے ہیں، پھر اس کی شاخیں، پتے، پھول اور پھل اگتے ہیں۔ ان مراحل کے دوران میں وہ کئی طرح کے آزمائشوں سے گزرتا ہے، تب جا کر وہ تناور درخت بنتا ہے۔ بقول شاعر، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے۔ ہم اپنے روزانہ کے معاملات اور زندگی سے بے شمار مثالیں اخذ کر سکتے ہیں، جیسا کہ کسان کی مثال، وہ کتنی محنت اور مشقت کے بعد ایک تیار فصل حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر وہ کدال اور کسی وغیرہ
لیکن اپنے کھیتوں میں کام نہ کرے تو اسے غلہ اور اناج میسر نہیں آئے گا۔ طالب علم کو دیکھیں، اگر وہ 7 سال محنت کرتا ہے تو اس کی بدولت امتحان میں کامیاب ہو کر اپنے لیے اور والدین کے لیے فخر کا باعث بن سکتا ہے۔ دنیا میں کامیابی، کامیابی، عزت اور ناموری کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام اور بس کام کی نصیحت کی تھی۔ محنت کامیابی کا زینہ ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستانی قوم کو محنت کا سنہری اصول بتایا تھا کہ اگر ہم اس دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا چاہتے ہیں تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ محنت کی وجہ سے انسان میں خود اعتمادی، ہمت، حوصلہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اپنی حیثیت اور مقام سے بالاتر ہو کر محنت کے شعار کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے ترقی کر سکیں اور ایک مضبوط اور ترقی یافتہ قوم بن سکیں۔ جی ہم نے سبق ریڈ کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی تمام ایکسرسائز کو سولو کریں گے، MCQ، شارٹ کویسچن، خلاصہ، جو بھی ایکسرسائز ہے ہم اس کو کریں گے۔